ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے کیے گئے اقدامات کی آئی ایم ایف نے کافی تعریف کی ہے۔ ان کے بقول پاکستان میں اقتصادی صورتحال خاصی بہتر ہوئی ہے اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ سٹاف لیول معاہدہ ہونا اور آئی ایم ایف کی یہ سٹیٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ضرور کوئی مناسب باتیں کی ہیں۔ ہماری حکومت نے کوشش کی کہ جو مختلف پرفارمنس کرائٹیریا یا انڈیکیٹو ٹارگٹس ہیں یا اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے دسمبر کے مہینے تک، چونکہ یہ ٹارگٹس ہیں، تو ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے اور آئی ایم ایف مطمئن ہے تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سٹاف لون اگریمنٹ کیے بغیر آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ کیوں چلے گیا ہے۔ یہ نامناسب ہے، اس سے تھوڑی سی انسرٹنٹی پیدا ضرور ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ہوئی تو تھی لیکن چلے اب تو ہو گیا، اگر مگر کی صورتحال تھی۔ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس پر ابھی بھی پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹیکسیشن پہ دیکھیں تو پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ یہ کیا تھا کہ سپٹمبر کے پچھلے سال میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا لیجسلیشن چاروں پروونسز پاس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ پھر جنوری 1 سے کلیکشن شروع ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا ہے اور ڈیلے ہوا ہے لا میں تبدیلی لانے میں۔ اور اب پروونشل حکومتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سال تو ہم نہیں کلیکٹ کر پائیں گے، اگلے سال جب شروع ہوگا 1 جولائی تو اس وقت سے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 650 ارب کا شارٹ فال پہلے 8 مہینے میں ہو چکا ہے اور اب خطرہ یہ موجود ہے کہ سال ختم ہونے تک یہ 1100 سے 1200 ارب کا شارٹ فال ہوگا، جو کہ بہت بڑا شارٹ فال ہے۔ اور پتہ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کن چیزوں پر اگریمنٹ کیا گیا ہے کہ عنقریب یا تو آپ کچھ خرچوں میں کمی لائیں گے، خاص طور پہ افسوس کی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں، یا آپ کچھ ریونیوز میں اضافے کی کوشش کریں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ بہت سلولی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ چوتھا جو پلان ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں بہتری لانے کی، اس کی بھی امپلیمنٹیشن بڑی سست ہے۔ لہٰذا بہت سے فرنٹس ایسے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہے باہر سے پیسہ آنے کا، وہ بہت مشکل سے ہم اس کے قریب بھی نہیں آ سکے ہیں اور شارٹ فال کافی ہے۔ لہٰذا مطمئن ہونے کی اس وقت فلی 100% آئی ایم ایف نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھنا ہے کہ سٹاف لون اگریمنٹ کب سائن ہوتا ہے اور پاکستان کب آگے بڑھ پائے گا۔ چلے ڈاکٹر صاحب، فلی تو مطمئن نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، ابھی بورڈ سے وہ ہوپ فلی منظور ہو جائے گا۔ اچھا، پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، ان کی کوشش ہوگی وہ ریفارمز کریں گے۔ اب تک ایف بی آر کا شارٹ فال ہے، نجکاری کے شعبے میں بھی اس طرح سے کام نہیں ہوا۔ کیا یہ واقعی آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے؟ جی، اس وقت تو کچھ ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت آخری ہوگا جب آپ کے اللہ کے فضل سے فارن ایکسچینج ریزروز کم از کم 3 سے 4 مہینے کے ہو جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 17 سے 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اس وقت کھینچ کھانچ کے مختلف طریقوں سے بڑھائے گئے ہیں، مشکل سے 11 ارب ڈالر کے رینج میں ہیں۔ تو پاکستان کو اگر آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ ہم کہتے رہے ہیں پچھلے 24 پروگرامز میں، اور یہ 25واں پروگرام ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں جب کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا، پاکستان کے کیا ریزروز باقی 3 سے 4 مہینے کی امپورٹ کور تک پہنچ جائیں گے۔ اگر پہنچ جائیں گے تو کچھ عرصے کے لیے کم از کم پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بتائیے گا، سولر نیٹ میٹرنگ کی جو نئی پالیسی حکومت لے کر آئی، اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا، کوئی کنفیوژن سی ہے کہ کس فیصلے کو آگے لے کر چلنا ہے؟
دیکھیے سولر انرجی کی سب سے بڑی واضح طور پر جو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ سولر انرجی پہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہر وقت آپ کو کوئی باہر سے فیول منگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس سے آپ بہت پیسہ باہر کے ڈالرز میں سیو کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا ایفیشنٹ نظام ہے، ساری دنیا میں چل پڑا ہے. تو پاکستان کو بھی یہ کرنا ہے. ہمارے ہاں جو آئی پی پیز کی بڑی پاورفل لابی ہے اور جو کمٹمنٹس ہم نے ان کو کیے ہوئے ہیں کہ فکسڈ کیپیسٹی چارجز ہوں گے، اس لیے ہم سولر کی ڈیمانڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سراسر نامناسب ہے. سولر انرجی بہت سستی ایک لحاظ سے ہے اور سب سے زیادہ اہم اس بات کی ہے کہ باہر سے فیول کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے سولر انرجی میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے. تو یہ نظام ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اسے روکنا نہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انفلیشن افراط زر کئی مہینوں سے کم رہی ہے. 2023 میں مئی میں تقریباً 40% تک بڑھنے کے بعد فروری میں 1.5 تک آ چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ میں واضح کمی ہوئی. آئندہ ہفتوں میں بجلی کی قیمت میں بھی کمی کا ارادہ حکومت رکھتی ہے. کیا اس سے اکانومی کو، انڈسٹریل سیکٹر کو بوسٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اللہ کے فضل سے بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم ہوئے اور نمایاں طور پر کم ہوئے تو اس سے بہت فرق پڑے گا. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، انکمپیٹیٹو ہو گئی ہے. ہمارے ہاں بجلی کے جو نرخ ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے 2 سے 2.5 گنا ہیں. تو اس لیے آپ کمپیٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں. آپ کے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں. اس سال ایکسپورٹس میں تھوڑا بہت اضافہ جو ہے اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہندوستان نے سال کے کچھ مہینے پہلے گندم چاول کی ایکسپورٹ بند کر دی تھی اور دوسری طرف بنگلہ دیش میں حالات خراب تھے، ان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کم ہوئے تھے، ہمارے بڑھ گئے. مگر جو انڈر لائنگ ٹرینڈ ہے ایکسپورٹس کا وہ پازیٹیو نہیں ہے، اس لیے کہ ایکسپورٹس بھی انکمپیٹیٹو ہو گئے ہیں. نہ تو صرف آپ نے یہ کیا ہے کہ بجلی کے ریٹس بہت بڑھا دیے ہیں، اب تو آپ نے ایکسپورٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی پورا ٹیکس دو، ہم تمہیں کوئی کنسیشن نہیں دیں گے، پورا تقریباً 30% ٹیکس دو. تو یہ بھی بہت مشکلات ہیں اور اس لیے آپ یہ دیکھنا کہ منہ میں اضافہ ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے ان حالات.